بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم احباب، آدمی جب سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب جائے تو اس وقت دو کام اس کو کرنا ہے، جس کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے۔ ایک روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے سونے کے لیے جائے تو اپنے بستر کو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے جھاڑ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس پر کون اس کے پیچھے آیا، پھر یہ دعا پڑھے تیرے نام کے ساتھ ہی اے میرے پروردگار میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری روح کو قبض کر لیا تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا قبض نہیں کیا تو اس کی اس طریقے سے حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر حضرت ابو حذیفہ سے روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه قال بسمک اللہم احیا واموت، یہ دعا پڑھتے تھے۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جب بستر کے قریب جاتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ تو یہ ان دونوں احادیث میں دو کاموں کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے جو چادر ہے، گدا ہے یا اوڑھنے کا لحاف ہے اس کو آدمی جھاڑ لے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس میں کوئی موذی جانور ہو، بسیرا کیا ہو، جو لیٹنے کے بعد اس کو کاٹ سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلا کام کیا کرنا، بستر کو جھاڑ کر کے اس کے بعد سونا ہے۔ دوسرا کام ہے دعا پڑھنا، دعا پڑھ کر کے سونا۔ کیوں دعا پڑھنا؟ انسان ہر رات کو سوتا اور صبح کو بیدار ہوتا ہے۔ سونا ایک طرح سے موت ہے اور بیدار ہونا، جاگنا، یہ زندہ ہونا ہے، اور زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس دعا میں اسی تصور کو راسخ کیا گیا ہے، بیٹھایا گیا ہے، اور ہر رات کو انسان جب اس کا استحضار کرتا ہے، یعنی زندگی اور موت کو سوچتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت تازہ رہتی ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی مشیت سے میں جیتا ہوں، اور جب وہ چاہے میری زندگی کا چراغ گل کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے، یاد آئے گی انسان کی۔ تو یہ دو کام ہیں، آدمی بستر پر جب سونے کے لیے جائے تو بستر کو جھاڑ لے اور اس دعا کو پڑھے جس میں زندگی اور موت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔